رات کا تقریباً 1 بجے کا وقت تھا اور صفدر اپنی بائک پر سوار ہو کر سرمئی سڑک پر محو سفر تھا۔ صفدر کا گھر طویل پہاڑی اور ویران راستوں سے گزرنے کے بعد آتا تھا۔ ان راستوں پر تو دن کے وقت گزرنے سے ڈر لگتا تھا، مگر صفدر کو چونکہ فیکٹری میں کام کی زیادتی کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی اور گھر میں اس کی بوڑھی ماں اس کی راہ دیکھ رہی تھی، اس لیے مجبوراً اس وقت اس ویران پہاڑی سلسلے میں سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، سرد ہوائیں تاریک آسمان تلے بدروحوں کی طرح بھٹک رہی تھیں اور ماحول کی دہشت ناکی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ بائک پتھریلے راستوں پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اچانک تیز ہواؤں نے سیاہ گھنگور بادلوں کو باہم ٹکرانا شروع کر دیا۔ آسمان پر روشنی چمکنا شروع ہوئی۔ بادلوں کی خوفناک گھن گرج سے پہاڑی سلسلہ دہل رہا تھا اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ شمالی علاقوں کے موسم کا تیور یوں ہی اچانک ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ صفدر نے کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرف دیکھا اور شدید بارش میں آگے کا سفر ملتوی کر دیا اور سوچنے لگا کہ کسی غار میں پناہ لینی چاہیے۔ اس خوفناک ویرانے میں کسی غار میں رہنا بڑی دہشتناک بات تھی، لیکن تیز ہوائیں اور بارش پہاڑ پر سے بڑے بڑے تودے گرا رہی تھی، جن کی زد میں آ کر اس کا کچومر بن سکتا تھا۔ اس نے بائک ایک قریبی پہاڑ کے دامن میں کھڑی کی اور خود غار کی تلاش کرتا رہا۔ ان ویران پہاڑوں میں بے شمار غار تھے، لیکن رات کے اس تاریک پہر میں انہیں تلاش کرنا ایک دشوار عمل تھا، اور پھر ان غاروں میں پہاڑی بھیڑیوں اور جنگلی درندوں کا پایا جانا یقینی امر تھا۔ سو بے حد احتیاط اور تلاش کے بعد اسے آخر کار غار کا دہانہ نظر آیا۔ بارش اور سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سہمے سہمے قدموں سے غار میں داخل ہوا۔ تاریکی اور دہشت سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ صفدر کو رات کے اس پہر سفر کرنے کے فیصلے پر غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے نائٹ شفٹ والوں کے ساتھ ہی رک جانا چاہیے تھا۔ صفدر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹارچ نکالی، جو رات کو گھر جاتے راستوں کے پیچ و خم دیکھنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ اس نے غار میں روشنی کی۔ غار کا دہانہ جتنا تنگ تھا، اندر سے غار اتنا ہی کشادہ تھا۔ صفدر نے سوچا کہ پناہ گاہ تو بہت اچھی مل گئی ہے، رات یہاں بسر کر کے صبح گھر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ پھر اس نے غار میں چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ غار میں سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس پڑے تھے۔ صفدر نے ایک کونے میں لکڑیاں اور گھاس اٹھا کر رکھی اور پھر جیب سے لائٹر نکال کر ان کو آگ لگانے لگا تاکہ سردی کی شدت میں کمی آ سکے۔ وہ الاؤ روشن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ صفدر چونک گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے دوبارہ سے پائل کی چھن چھن سنائی دی، ایسے جیسے غار میں کوئی دھیمے دھیمے پائل پہنے چل رہا ہو۔ اب اس سے رہا نہ گیا اور وہ پائل کی آواز کے تعاقب میں غار کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی آگے گیا تھا کہ اسے اپنے سامنے کوئی لڑکی دکھائی دی۔ وہ لڑکی ساڑی میں ملبوس تھی۔ صفدر اس خوبصورت نوجوان لڑکی کو غار کے اندر دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات خراب موسم میں اس ویران پہاڑی غار میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، اصل میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ اس پرفضا پہاڑی مقام کی سیر کو آئی تھی، لیکن میں چلتے چلتے تھوڑا دور نکل آئی اور راستے سے بھٹک گئی
اور پھر خراب موسم کی وجہ سے میں نے اس غار میں پناہ لے لی۔ صفدر حیران پریشان کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ صفدر کے دل اور دماغ پر ایک لڑکا ہونے کے باوجود دہشت طاری تھی، جبکہ وہ لڑکی انتہائی اطمینان سے مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ بھی بے حد پراسرار تھی۔ پھر اس لڑکی کی آنکھوں سے مقناطیسی چمک کی لہریں صفدر کی آنکھوں کو مسحور کرنے لگیں۔ صفدر پہ بے خودی طاری ہونے لگی۔ پھر وہ حسین دوشیزہ اس کے قریب سے قریب ہونے لگی۔ صفدر نے اپنے دماغ میں شیطانی لہروں کو محسوس کر لیا۔ اس نے انتہائی کوشش سے اس حسینہ کے شیطانی سحر سے آزاد ہونے کے لیے اپنی نظروں کو اس کی آنکھوں پر سے ہٹایا تو اچانک اس کی نظر اس لڑکی کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیر پیچھے کی جانب کو مڑے ہوئے تھے۔ صفدر سمجھ گیا کہ یہ کوئی راستہ بھولی لڑکی نہیں بلکہ پچھل پیری چڑیل ہے، جس کے قصے اس نے بزرگوں سے سن رکھے تھے اور جو اس وقت موت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ صفدر نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کلام الہی سنتے ہی وہ حسین لڑکی چیختی چلاتی ہوئی پیچھے کو ہٹی اور ایک خوفناک شکل کی پچھل پیری میں تبدیل ہو گئی۔ وہ غضبناک انداز میں غرا کر کہنے لگی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو میرا شکار ہے، تو یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا۔ صفدر انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں بھی اللہ کے پاک کلام کا ورد کر رہا تھا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان بھی مانگ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اس نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ پچھل پیریاں آگ سے ڈرتی ہیں۔ اپنی جان بچانے کی اسے ایک ترکیب سوچی۔ وہ بھاگتا ہوا غار کے اس مقام پر پہنچا جہاں لکڑیوں سے آگ جل رہی تھی۔ وہ بدنما پچھل پیری چیختی چلاتی مسلسل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ صفدر نے جلدی سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا لی اور پھر دیر کیے بنا اس نے اللہ کا نام لے کر وہ جلتی ہوئی لکڑی اس خوفناک پچھل پیری چڑیل پر پھینک ماری۔ فوراً ہی وہ چڑیل آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ پورے غار میں اس پچھل پیری کی بھیانک اور کربناک چیخیں قیامت برپا کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غار کی زمین پر سیاہ راکھ کا ایک خوفناک ڈھانچہ پڑا تھا۔ اس بھیانک چڑیل کے خاتمے پر صفدر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فوراً ہی بغیر کسی تاخیر کے وہ اس غار سے باہر نکل آیا۔ اب بارش رک چکی تھی اور آسمان پر صبح کی روشنی بھی پھیل رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی بائک پر بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں بوڑھی ماں اس کی منتظر تھی۔ ایسی ہی پراسرار، خوفناک اور دلچسپ ہارر اینیمیٹڈ ویڈیوز کے لیے میرے چینل خونی عظمیٰ کو لائک، زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔